آج ہم ایک بہت مشہور لیکن گہری سوچ والی کہانی شگافدار گھڑا اس پر ذرا بات کریں گے۔ جی بالکل۔ کہانی تو جیسے آپ نے کہا بظاہر بہت سادہ سی ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہیں، دو گھڑے ہیں، ایک میں دراڑ ہے۔ ہاں، لیکن اس سادگی کے پیچھے نا وہ خود کو قبول کرنے کا اور اپنی خامیوں میں بھی کوئی مقصد ڈھونڈنے کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ صحیح۔ تو آج صرف کہانی نہیں سنانی بلکہ اس کی تہوں میں جانا ہے کہ کیسے نامکمل ہونا بھی شاید برا نہ ہو۔ بالکل، یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ اچھا، تو کہانی کیا تھی؟ مختصر، ہمالیہ کے پاس ایک گاؤں، بوڑھی عورت، روز پانی لانا۔ جی، دو گھڑوں میں، ایک بالکل ٹھیک ٹھاک اور دوسرا وہ شگاف والا۔ ہاں، اور گھر پہنچتے پہنچتے اس شگاف والے سے آدھا پانی گر جاتا تھا۔ اور یہ روز ہوتا تھا 2 سال تک۔ 2 سال؟ جی، اور سوچیں وہ جو شگاف والا گھڑا تھا وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ شدید شرمندہ، خود کو بالکل ناکارہ سمجھتا تھا۔ بالکل، یہ احساس تو بہت جانا پہچانا سا ہے۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگ اپنی کسی کمی، کسی شگاف پہ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نا؟ ہاں، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں جہاں ہر چیز کامل، پرفیکٹ ہونے پر اتنا زور ہے۔ صحیح۔ تو پھر 2 سال بعد ہمت کر کے اس گھڑے نے آخرکار بات کی عورت سے؟ جی، معافی مانگی اپنی اس ناکامی کی، لیکن عورت کا جواب وہ بڑا دلچسپ تھا۔ ہاں، اس نے غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں؟ بالکل نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، ذرا راستے کو دیکھو جس طرف سے تم آتے ہو۔ وہ پھولوں والی بات؟ جی وہی، کہا کہ دیکھو اس طرف کتنے خوبصورت پھول لگے ہیں، دوسری طرف تو نہیں ہے۔ اچھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تمہارے شگاف کا پتہ تھا، میں نے خود وہاں بیج بوئے تھے اور تم روز انہیں پانی دیتے تھے۔ واہ، یعنی تم جو پانی گراتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا تھا؟ بالکل، عورت نے کہا، انہی پھولوں سے میں گھر سجاتی ہوں، مندر میں چڑھاتی ہوں، تمہارے اس شگاف کے بغیر یہ خوبصورتی ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی جسے گھڑا اپنی سب سے بڑی خامی، اپنی شرمندگی سمجھ رہا تھا، وہی اصل میں ایک بہت خوبصورت مقصد پورا کر رہا تھا۔ یہاں کہانی کا اصل نقطہ آتا ہے۔ تو کیا یہ صرف اپنی خامیوں کو بس قبول کر لینے کی بات ہے؟ قبول کرنے سے تھوڑا آگے کی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہماری خامیاں ہی ہمیں خاص بناتی ہیں، مفید بناتی ہیں۔ اچھا؟ دیکھیں، بوڑھی عورت کی حکمت یہ تھی کہ اس نے شگاف کو مسئلہ نہیں سمجھا، اس نے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اس نے سسٹم کو، یعنی اپنے بیج بونے کے عمل کو گھڑے کے مطابق ڈھال لیا، بجائے اس کے کہ وہ گھڑے کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتی۔ ہاں، اس نے گھڑے کو بدلنے کی بجائے اس کی حقیقت کو استعمال کیا۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا اس کا یہ مطلب نکالیں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو، خامیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دینی چاہیے؟ کہیں یہ سوچ ہمیں آگے بڑھنے سے روک نہ دے؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے میرے خیال میں۔ یہ کہانی ہمیں قبولیت اور سستی یا بے عملی کا فرق سکھاتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ بہتری کی کوشش چھوڑ دیں۔ شگاف والا گھڑا پھر بھی آدھا پانی تو لا رہا تھا نا، اپنا بنیادی کام تو کر رہا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ شگاف اس کی ایک اضافی، ایک غیر متوقع دین تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، جہاں بہتری ممکن ہو ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ان شگافوں میں جو چھپی ہوئی قدر ہے، جو شاید ہمیں منفرد بناتی ہے یا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، اسے بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ تو زاویہ نظر بدلنے والی بات ہے، پرسپیکٹیو شفٹ جسے کہتے ہیں۔ گھڑا اپنی لیک پہ دھیان دے رہا تھا اور عورت نے اس لیک سے بننے والے باغ کو دیکھا۔ بالکل۔ تو ہم اپنی زندگی میں یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی ناکامیوں یا کمزوریوں کو صرف منفی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان میں کوئی مثبت پہلو کیسے ڈھونڈے؟ اس کے لیے شاید تھوڑی خود آگاہی اور تھوڑا تجسس چاہیے۔ اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ پوچھنا کہ اچھا، کیا اس کا کوئی ایسا فائدہ بھی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ یا اس تجربے نے مجھے کیا سکھایا جو شاید میں ویسے نہ سیکھ پاتا؟ ہاں بالکل، یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے وہ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا تصور ہے نا، کہ مشکل تجربات کے بعد بھی لوگ بہتر ہوتے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو شگاف زدہ گھڑے کی کہانی اسی خیال کی ایک سادہ مثال ہوئی۔ جی، اور یہ صرف ذاتی خامیوں کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ آپ اسے ٹیموں میں دیکھیں، رشتوں میں دیکھیں یا پورے معاشرے میں،
जो फर्क होते हैं, जो तनव्वो होता है, जिसे कभी कभी कमजोरी समझा जाता है, हाँ, ये सब एक जैसे क्यों नहीं है? वो इख्तिलाफात भी तो मिलकर पूरे निज़ाम को ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचकदार और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे वो दोनों घड़े मिलकर काम कर रहे थे। एक पूरा पानी लाता था, दूसरा आधा, लेकिन साथ में खूबसूरती भी बिखेरता था। बिल्कुल, कदर जो है ना वो तनव्वु में है, एक दूसरे को मुकम्मल करने में है, सिर्फ यकसानियत या ज़ाहिरी कमाल में नहीं। तो कहानी का सबक फिर शायद ये हुआ कि हमारी कदर हमारी नामुकम्मल होने के बावजूद है, बल्कि कभी-कभी तो उसी वजह से है। हाँ, ये सोचने की बात है कि हमारी जिंदगी में वो कौन से शिगाफ हैं जो शायद अनजाने में हमारे लिए या दूसरों के लिए फूल उगा रहे हों। बिल्कुल, और शायद ये भी कि जिसे हम कमाल या परफेक्शन समझते हैं वो अक्सर थोड़ा बेजान, थोड़ा ठहरावा होता है। असल खूबसूरती, असल जिंदगी, असल नशोनुमा वो अक्सर नामुकम्मलियत और इन शिगाफों से ही आती हैं जो जिंदगी को उसके सारे रंगों के साथ बहने का मौका देते हैं। बहुत गहरी बात है। इस गुफ्तगू में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। तो सामीन, याद रखने की बात यह है कि कदर सिर्फ कामिलियत में नहीं, बामकसद होने में भी है।